تصور کریں ایک ایسی قدیم تہذیب کا جو انتہائی طاقتور اور ایڈوانسڈ تھی. یعنی ان لوگوں نے کسی عام مٹی یا اینٹ سے نہیں بلکہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر اپنے عظیم و شان اسکائی اسکریپرز بنائے تھے. بالکل. اور انہیں لگتا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. صحیح کہا. لیکن پھر ان کا وجود اس صفائے ہستی سے ایسے مٹ گیا کہ آج وہاں صرف خاموش پتھر باقی ہیں. اور یہ تباہی کسی دوسری فوج کے حملے سے نہیں بلکہ صرف ایک خوفناک آواز، ایک ساؤنڈ ویو سے آئی. آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم انہی قدیم حوالوں اور دستاویزات کا ایک گہرا جائزہ لیں گے. یہاں رک کر اس پر غور کرنا ضروری ہے. عام طور پر لوگ تاریخ کو صرف گزرے ہوئے واقعات کی ایک فہرست سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن مذہبی متن اور حوالوں کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل انسانی نظام اور تکبر کے عروج و زوال کا ایک کیس سٹڈی ہیں. ہاں، ہمارا مقصد ہی ان دستاویزات میں چھپی ان کہانیوں کو سمجھنا ہے جو انسانیت کی ابتدا سے لے کر روحانیت کی انتہا تک جاتی ہیں. انبیاء کی زندگیاں، ان کی آزمائشیں، یہ سفر اسباب اور خدائی قانون کے تصادم کی کہانی ہے. تو چلیے شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے انسانیت کا پہلا ورق لکھا گیا. حوالات میں ایک بڑی حیرت انگیز تمثیل ملتی ہے. زمین پر انسانیت سے پہلے جنات کا نظام تھا جو کہ مکمل فساد اور خون خرابے کا شکار ہو چکا تھا، رائٹ؟ بالکل. پھر ایک نئے نظام یعنی حضرت آدم کی تخلیق کا وقت آتا ہے اور یہاں آسمان میں ایک عظیم بحث شروع ہوتی ہے. ابلیس جو آگ سے بنا تھا اس نے مٹی سے بنے ایڈم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، آئیے اس پر تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابلیس کا انکار کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں تھا نا؟ نہیں، اصل میں اس نے ایک منطقی دلیل پیش کی تھی. اس نے کہا کہ میری اصل آگ ہے اور اس کی اصل مٹی. آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں افضل ہوں. واو! تاریخ میں یہ سپیریورٹی کمپلیکس یعنی نسلی برتری اور تکبر کا سب سے پہلا ریکارڈ کیا گیا واقعہ ہے. یہ سبق ہے کہ جب کسی کو اپنے بیک گراؤنڈ پر غرور ہو جاتا ہے تو وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا. اس سے مجھے ایک انوکھی انالوجی یاد آئی ہے جو اس مٹی اور آگ کے موازنے کو بڑا خوب واضح کرتی ہے. آگ کو دیکھیں، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، غرور کی طرح. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ صرف جلاتی ہے، تباہ کرتی ہے. ہاں، اور اسے زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزوں کو راکھ کرنا پڑتا ہے. لیکن مٹی کی فطرت بالکل مختلف ہے. مٹی لچکدار ہوتی ہے. آپ مٹی کو رون دیں، اس پہ قدم رکھیں، پھر بھی بیج بوئیں گے تو زندگی پھوٹتی ہے. بالکل. مٹی کی سب سے بڑی خاصیت ہی اس کی تواضع اور نیا سیکھنے کی صلاحیت ہے. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اسی ڈھلنے کی صلاحیت کی بنیاد پر آدم کو اشیاء کے نام سکھائے گئے. یعنی علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی انسانیت کی اصل طاقت بنی. اور دستاویزات میں ایک بڑی زبردست ڈیٹیل ملتی ہے مٹی کے حوالے سے. ہاں، وہ تخلیق کے لیے زمین سے 60 مختلف رنگوں والی مٹی جمع کرنے والی ڈیٹیل. ایگزیکٹلی. زمین کے مختلف حصوں سے 60 مختلف رنگوں اور خاصیتوں والی مٹی جمع کی گئی تھی. یہ ذمہ داری حضرت اسرائیل نے ادا کی، جنہیں بعد میں موت کا فرشتہ بنایا گیا. یہ ڈیٹیل سننے والوں کو ضرور حیران کرے گی کہ ان 60 رنگوں کا مقصد انسانی نسل کے مختلف رنگوں اور مزاجوں کو واضح کرنا تھا. کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت، کوئی گورا تو کوئی کالا. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ لمحہ وہ ہے جب اس مٹی کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے. حوالوں کے مطابق روح داخل ہوتے ہی آدم کو چھینک آتی ہے. اور ان کا پہلا لفظ ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں. سوچیں ذرا، تخلیق انسانی کا پہلا عمل شکر تھا، جبکہ ابلیس کا بنیادی عمل ناشکری اور تکبر تھا. اور یہی شکر اور علم انسانی ارتقاء کا راستہ طے کرتے ہیں. جب ہم آدم سے آگے بڑھتے ہیں تو اگلا اہم تاریخی موڑ حضرت ادریس کا دور ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسانیت نے اپنا پہلا بڑا ٹیکنالوجیکل لیپ لیا. انہوں نے قلم سے لکھنے اور کپڑے سینے کی ابتدا کی تھی نا؟ ہاں، اس سے پہلے انسان جانوروں کی کھالیں پہنتا تھا. قلم کا استعمال دراصل معلومات کو آنے والی نسلوں تک محفوظ کرنے کا پہلا ذریعہ تھا. یعنی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی پہلی کرن. لیکن یہاں ایک عجیب تصادم پیدا ہوتا ہے.
علم مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت راہ راست پر رہے گی۔ بالکل نہیں، کیونکہ ٹھیک اس کے بعد ہم حضرت نوح کا واقعہ دیکھتے ہیں، ایک ایسی قوم جو اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں یعنی واد اور سوا کی پوجا میں غرق تھی۔ اور ان حوالوں میں جو مدت بتائی گئی ہے وہ عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ 950 سال حضرت نوح نے مسلسل 950 سال تبلیغ کی۔ انسانی تاریخ میں صبر و استقامت کی اس سے عظیم مثال نہیں ملتی۔ سننے والوں کے لیے اس بات کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ کوئی شخص صدیوں تک مسلسل ناکامی دیکھے اور امید نہ ہارے۔ یہ نفسیاتی آزمائش کی کیسی انتہا ہوگی؟ واقعی، اور اس 950 سال کی جد و جہد کے بعد جب آخرکار خدائی فیصلہ آیا تو نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم ملا۔ دستاویزات میں اس کشتی کا سائز 1200 گز لمبا اور 3 منزلہ بتایا گیا ہے۔ ایک عظیم انجینئرنگ شاہکار، وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں سمندر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ظاہر قوم ان پر ہنستی ہوگی۔ ہاں، لیکن یہاں جو سب سے بھاری اور تاریخی پہلو ہے وہ طوفان کے آنے پر سامنے آتا ہے۔ یہاں میں اس گفتگو کو ذرا روکنا چاہوں گا، کیونکہ وہ منظر صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھا، اس طوفان میں نوح کا اپنا سگا بیٹا ڈوب رہا تھا۔ بالکل، نوح نے پکار کر کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جا، لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ ایک باپ کی حیثیت سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو غرق ہوتے دیکھنا، کیا یہ انتہائی قیامت خیز لمحہ نہیں تھا؟ انصاف اور خون کے رشتے کی ایسی کشمکش کی مثال کہاں ملتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ روحانیت اور سچائی میں خونی رشتے کام نہیں آتے۔ بیٹا نبی کا تھا، لیکن اس کا عمل قوم باطل کے ساتھ تھا۔ طوفان نے اسے نہیں بخشا۔ لیکن اس انتہائی سخت انصاف کے درمیان حوالوں میں ایک بہت نرم واقعہ بھی ملتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جسے نوح نے وعدہ کیا تھا کہ طوفان آنے پر کشتی میں بٹھا لیں گے، لیکن طوفان اچانک آیا اور وہ پیچھے رہ گئی۔ اور حیرت دیکھیں، جب سب کچھ تباہ ہو گیا اور نوح واپس اس جگہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس عظیم طوفان کے باوجود اس عورت کی جھوپڑی میں چراغ جلتا رہا تھا۔ اسے طوفان کا احساس تک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ دراصل ظاہری اسباب اور باطن کے یقین کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ طوفان ایک سچے روحانی یقین کے سامنے بے بس ہو گیا۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو خالص امید اپنا راستہ خود بناتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت ہمیشہ اسباب پر ہی مکمل بھروسہ کر لیتی ہے، اور یہی بھروسہ اسے تکبر کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں طوفان نوح کے بعد آنے والی قوموں میں، قوم عاد اور قوم سمود۔ یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان قوموں کے قصے واقعی کسی پوسٹ اپوکلپٹک مووی جیسے لگتے ہیں۔ قوم عاد جس میں طاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور سمود جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، انہوں نے تو پہاڑوں کو تراش کر ایسی عمارتیں بنائیں جو آج کی ایڈوانس انجینئرنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، لیکن ان دونوں کو اپنی اسی مادی طاقت نے اندھا کر دیا تھا۔ عاد کے لوگوں کا تکبر ان کی سوچ میں تھا کہ کون ہے ہم سے طاقت میں بڑھ کر۔ پھر جب ان پر قحط پڑا تو انہوں نے بارش کی دعا کی، اور تاریخی واقعات کے مطابق آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، سفید، سیاہ اور سرخ۔ انہوں نے اپنی عقل اور تجربے کی بنیاد پر سیاہ بادل چنا۔ انہیں لگا ہوگا کہ اس میں بھرپور پانی ہے، رائٹ؟ ہاں، لیکن اس بادل میں بارش نہیں بلکہ ایک تباہ کن آندھی تھی جو انہیں جڑ سے اکھاڑ لے گئی۔ کتنی عجیب آئرنی ہے، انہوں نے اپنی منطق اور جو نظر آ رہا ہے اس پر بھروسہ کیا، لیکن اخلاقی وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ انسان سمجھتا ہے اس نے نیچر کو کنٹرول کر لیا ہے، اور اچانک نیچر ایک ایسی شکل میں پلٹتی ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور تھمود کے واقعے میں بھی تو یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہاں، جہاں انہوں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اونٹنی معجزے کے طور پر نکل آئی، لیکن آگے جو ہوا وہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا۔ بالکل، تھمود کا واقعہ خالصتاً معاشی اور معاشرتی ناانصافی کی علامت ہے۔ اونٹنی کا پیدا ہونا معجزہ تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ ایک دن کنویں کا پانی قوم پیے گی اور ایک دن وہ اکیلے سارا پانی پیے گی۔ اچھا، یعنی وہ اونٹنی دراصل قدرتی وسائل کی تقسیم کی آزمائش تھی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ قوم کے امیر اور طاقتور نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کا ریسورس، ان کا پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ پاور اور مونوپلی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یعنی اونٹنی کا قتل ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی۔
اگر اسے جدید تناظر میں دیکھا جائے، آج کی تہذیب جو پہاڑ کاٹ کر میگا سٹیز بنا رہی ہے، قدرتی وسائل کو نچوڑ رہی ہے، تو کیا ہم قوم تھمود کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟ ایگزیکٹلی اپنا منافع بچانے کے لیے نیچر کے قانون کو تباہ کرنا آخرکار ان پر بھی ایک خوفناک عذاب لایا، بالکل اس ساؤنڈ ویو یا چنگھار کی شکل میں۔ اور یہی تاریخ کی عادت ہے، وہ خود کو دہراتی ہے۔ ہم نے ابھی عذاب اور قوموں کے زوال کی بات کی، لیکن ان دستاویزات میں ان آزمائشوں کا بھی ذکر ہے جو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یقین کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کی کہانی اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ وہاں آزمائش عقلی تجسس سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے خدا سے ایک بڑا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ انہیں 4 پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے کا حکم ملا اور پھر وہ پرندے زندہ ہو کر آ گئے۔ ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے، کیا ایک نبی کو شک ہو سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ شک نہیں تھا، ابراہیم کا یہ سوال کیا تو کر سکتا ہے نہیں تھا، بلکہ تو کیسے کرتا ہے تھا۔ یعنی وہ اطمینان قلب یا دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی کی تلاش میں عقل اور تجسس کا استعمال مانا نہیں ہے۔ وہ اس معاشرے سے تھے جہاں بتوں کو فروخت کرنا ان کا آبائی پیشہ تھا۔ انہوں نے منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر اپنا یقین بنایا۔ اور یہی یقین جب مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی آزمائش بھی بدل جاتی ہے۔ ابراہیم کی آزمائش عقل کی تھی، لیکن حضرت یعقوب کی آزمائش جذبات کی تھی۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے یوسف کے بچھڑنے کے غم میں اتنا روئے کہ اپنی بینائی یعنی آئی سائٹ کھو بیٹھے۔ ایک نبی کا اس قدر غمگین ہونا ظاہر کرتا ہے کہ محبت اور غم محض انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ لیکن پھر ہم آتے ہیں ان 2 آزمائشوں پر جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، حضرت ایوب اور حضرت سلیمان۔ حضرت ایوب کا واقعہ صبر کی لافانی مثال ہے۔ ان حوالوں کے مطابق انہوں نے اپنے 14 بچے کھو دیے، ساری دولت مٹی ہو گئی اور انتہائی شدید بیماری نے انہیں گھیر لیا۔ یہ جسم اور اسباب کے چھن جانے کی انتہا تھی، لیکن ان کا صبر متزلزل نہیں ہوا۔ اور اس کے بالکل مقابلے میں سلیمان کو ایسی عظیم الشان حکومت ملی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ ہوا ان کے مطابق چلتی تھی، جانوروں کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ عام طور پر بیماری کو آزمائی سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا انتہائی طاقت کا ملنا، ایبسولوٹ پاور، مفلسی سے زیادہ بڑی آزمائش نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ اٹھایا آپ نے۔ فلسفہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ طاقت انسان کو کرپٹ کرتی ہے اور مکمل طاقت مکمل کرپٹ کرتی ہے۔ غربت میں انسان بے بس ہوتا ہے، وہ مجبوراً خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہو اور ہر چیز آپ کی انگلی کے اشارے پر ہو تو وہاں تکبر سے بچنا سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح کہا۔ سلیمان کی اصلی کامیابی ان کی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس ایبسولوٹ پاور کے باوجود ان کی نیت خالص رہی اور انہوں نے ہر کامیابی کو شکر سے جوڑا۔ تو ایک طرف سلیمان کی شکر گزار طاقت تھی اور دوسری طرف تاریخ میں ایسی طاقت کا ذکر ملتا ہے جو فرعونیت بن گئی۔ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ۔ فرعون نے اپنے عروج کے وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس کی حکومت الٹ دے گا۔ اس ڈر سے اس نے ہزاروں بے گناہ بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن تقدیر کا مذاق دیکھیں، وہی بچہ جس سے اسے ڈر تھا یعنی موسیٰ، اسی کے اپنے محل میں پلا بڑا۔ موسیٰ کا واقعہ ہمیشہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال پیش کرتا ہے۔ فرعون کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مکمل ظالم نظام تھا جو لوگوں کی ذہن سازی کرتا تھا، لیکن موسیٰ کی شخصیت نہایت جلالی تھی۔ ان کے جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دستاویزات میں ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ذکر ہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو حضرت موسیٰ نے اس فرشتے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ حیران انگیز بات ہے نا؟ واقعی ہوش اڑا دینے والی کہانی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ انسان کی روحانی شوکت اور زندہ رہنے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور موسیٰ کے اس طاقت کے بالکل برعکس فرعون کا اندھا پن تھا۔ جب موسیٰ نے لاٹھی کے ذریعے سمندر کو چیرتی ہوئی راہ بنائی تو فرعون کے پاس وہاں رکنے کا پورا موقع تھا۔ سمندر کے بیچ میں راستہ بن جانا کوئی عام بات تھوڑی ہے، لیکن تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ بالکل، فرعون نے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار دیا اور غرق ہو گیا۔
یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی غرور اسے اپنی ہی تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اس مظلومیت اور طاقت کے کھیل میں ایک اور انتہائی پاکیزہ کردار حضرت یحییٰ کا سامنے آتا ہے۔ ان کا بے گناہ قتل ایک ایسی سوسائٹی کی تصویر کشی کرتا ہے جو اپنے اخلاقی دیوالیے پن کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قتل کے بعد بھی ان کے سر کا صندوق میں محفوظ رہنا اس سچائی کی نشانی تھی جو کبھی مرتی نہیں، اور ان تمام کشمکش کی انتہا ہوتی ہے آ کر حضرت عیسیٰ پر۔ سوسائٹی صرف مٹیریل لاجک اور فزیکل لاز کو مانتی تھی۔ اور یہاں ایک بہت واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب سوسائٹی عقل اور طب کے پیمانے سے باہر سوچنے سے انکار کر دے تو معجزے بالکل انہی فزیکل لاز کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش، ان کا جھولے میں بولنا، مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دینا اور کوڑھی کے مریضوں کو ٹھیک کرنا، یہ سب معجزے انہی لاز کو توڑ رہے تھے۔ بالکل، جن پر اس وقت کی سوسائٹی کو سب سے زیادہ گھمنڈ تھا، ان معجزاتوں نے اس دور کے مشہور طبیبوں کو عاجز کر دیا۔ جب ان لوگوں کے پاس دلیل نہ بچی تو انہوں نے سازش کی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عیسیٰ کی جگہ کسی اور شخص کو شبیہ دے کر سولی پر چڑھایا گیا اور عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ آسمان پر اٹھایا جانا اس بات کا وسیع تر اشارہ ہے کہ حق ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ ان تمام حوالوں اور دستاویزات کو پڑھنے کے بعد اگر میں اس پورے سفر کو سمیٹنا چاہوں تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے۔ انسانیت کی تاریخ مختلف ناموں کے ساتھ دراصل ایک ہی کشمکش کو دہرا رہی ہے۔ روشنی اور اندھیرا، تواضع اور تکبر۔ ابلیس کی آگ والی فطرت آج بھی قوموں میں زندہ ہے جو مٹیریل ویلتھ کے غرور میں دوسروں کو تباہ کر رہی ہے۔ اور آدم کی مٹی والی فطرت آج بھی ان لوگوں میں زندہ ہے جو سیکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے۔ آج کے دور کی بے پناہ ترقی، ویلتھ اور سائنٹیفک کامیابیاں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جب ہم نیچر کو چیلنج کرتے ہیں، عظیم عمارتوں کو ایٹرنل لائف کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ہم جانے انجانے میں فرعون، قوم عاد اور سمود کی روش پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے لیکن انسانی فطرت اور اس کے نتیجے بالکل وہی ہیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک مماثلت ہے۔ لیکن ان حوالوں میں ایک آخری بات ایسی ہے جو اس کہانی کو کمپلیٹ نہیں بلکہ اوپن اینڈڈ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کون سی؟ تحقیق میں تسلسل سے ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کر سکیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہم اس کہانی کے درمیان میں ہیں۔ بالکل، انصاف کا قائم ہونا ابھی باقی ہے، اور یہ حقیقت اس تجزیے کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ اس پورے سفر کے آخر میں بس ایک چبھنے والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ انسانیت کی اس طویل تاریخ کا جو آخری باب اس وقت لکھا جا رہا ہے، جس میں ہم زندہ ہیں، کیا ہم اس میں پچھلی قوموں کی غلطیاں دہرا رہے ہیں یا ہم نے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب اگلی بار کسی عظیم و شان عمارت کو دیکھیں تو اس کے پیچھے چھپی انسانی فطرت اور مٹی کے سفر پر ضرور غور کریں۔ امید ہے اس گہرے جائزے نے اشیاء کو دیکھنے کا نیا زاویہ دیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔